یہ جو بات حماد حسن صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ ایک تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، اور دوسرا کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا اور بہت غصے سے کہا کہ اب آپ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے کہ یہ فائنل کال ہے، آخری بات ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ منوانے ہیں. تو کیا اس پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہ اپنے مطالبات منوائے؟ میں یہ عرض کروں کہ جو اطہر کاظمی صاحب نے باتیں کی مجھے ان سے اتفاق ہیں. یہ جو بیانات ہیں، کل کا بیان ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کچھ لیں کچھ دو، جی یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں تھا. یہ ڈیل کی باتیں جو ہیں اس نے یہ ڈیمیج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی ایسی کوشش کو جو تحریک چلانے کے لیے ہو یا احتجاج چلانے کے لیے ہو. اور اگر آج یہ زید کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ان تک رسائی یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں اور پھر خان صاحب کلاس لیتے ہیں. مگر آج بھی انہوں نے لو اور دو کی بات تو کی ہے جو علی ظفر صاحب نے، شیر افضل صاحب، جو علی ظفر صاحب نے باہر آ کے بات کی، انہوں نے پھر وہی بات کی ہے لو اور دو کی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور ساتھ ہی احتجاج کی بات بھی کی ہے. تو کیا کنفیوژن ہے عمران خان صاحب کے ہاں یا فرسٹریشن ہے کہ اب ان کو باہر آنا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نا، کنفیوژن نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے اور بے باک ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ اندر جیل میں جو باتیں کرتے تھے اس کو ہم ریفائن کرتے تھے اور ٹرم کرتے تھے اور سافسٹیکیٹ کرتے تھے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ چاہے وہ جیل میں 2 سال نہیں 20 سال بھی گزارے، اس نے حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے. تو لہذا یہ جو زبان ہوتی تھی وہ ہم باہر آ کے وہ الفاظ تو نہیں کہتے تھے جو خان صاحب کے ہوتے تھے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے سیاسی لوگوں پہ پابندی لگوا دی کہ وہ نہیں بولیں گے اور صرف گھر کے لوگ بولیں گے، یعنی محترمہ علیمہ خانم بولیں گی. وہ جب آ جاتی ہیں وہ وہی الفاظ کہہ دیتی ہے جو اندر خان صاحب جو ہیں. لیکن کل کے جو ان کے الفاظ تھے ڈیل والے، وہ خان صاحب کے قطعی نہیں ہو سکتے ہیں. اور مجھے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ تو علیمہ خان صاحبہ کیوں کہیں گی جو ان کے الفاظ، شیر افضل مروت صاحب، وہ کیوں وہ باتیں کہیں گی جو عمران خان صاحب نہیں کہتے؟ اور پھر ان کے لب و لہجے میں اگر اتنی تلخی ہے تو اگر وہ کہہ دیتی ہیں باہر آ کے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن شیرینی تو لہجوں میں نہیں ہو سکتی ہے، نہ مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے، اور اس تلخی اور جو رویوں میں ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے. اب ایسے حالت میں یا حالت زار میں کیا قصیدے پڑھیں گے؟ یعنی اس میں تو مطلب دوسری رائے ہم نہیں رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے، اور اس میں بھی کوئی مطلب ماننے میں قباحت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. گرمیاں آ چکی ہیں. علی امین خان کی آپ نے بات کی، علی امین خان جو ہیں وہ خود بدل ہو چکے ہیں. یعنی کہ جس انداز میں ان کو ہٹایا گیا، 5 دفعہ انہوں نے احتجاج کیا، ہر احتجاج پہ اس پہ شکوک اور شبہات کیے گئے، اخراجات اس نے اٹھائے. پارٹی میں جو بھی تھوڑی بہت استعداد صلاحیت کار رکھتا ہے احتجاج کے لیے، اپنے ہی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پارٹی میں اندرونی خلفشار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پارلیمانی کمیٹی میں جب بھی اجلاس ہوتا ہے گالم گلوچ ہوتی ہے 4 5 لوگوں کے بیچ. یہی صورتحال اب پولیٹیکل کمیٹی کی ہے، یہی صورتحال کور کمیٹی کی ہے. انتشار پھیلا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، گروپ کا سہارا لے رہے ہیں. تو ان حالات میں جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد میرے ساتھ مل کے پاکستان بھر میں جلسے جلوس کیے، وہ سب کنڈے لائن لگ چکے ہیں. اور یوں میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ خان کے دباؤ میں آ کے یہ اعلان تو کر لیں گے کہ جی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا خان نے تحریک کی کال دی ہے، لیکن یہ لکھ لو کہ یہ احتجاج کبھی نہیں ہوگا. جو بات آپ نے مذاکرات کی یہ مذاکرات میں جب بھی احتجاج آیا یا نکلا اس وقت ہمیں انگیج کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور صرف اس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی. اب جب ہم احتجاج کے قابل نہیں ہے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہے مذاکرات، چاہے ڈاکٹر آئے امریکہ سے آئے کل بھی گئے، ان لوگوں کی آمد جو ہے وہ صرف خان کی قید و بند کو طوالت کا ہی ذریعہ بنے گی.
ان کی کوششوں کی ستائش میں ضرور کرتا ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور حکومت، ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے وعدے کیے ہیں کہ اگر آپ سے مذاکرات ہوں گے تو حکومت کی موجودگی میں ہوں گے، یعنی ان کے نمائندے ہوں گے، ان سے ہم چھپ کے نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ کہیں اگر کسی پہ آپ کو عذر ہیں تو ان کے نام ہم اٹھا کے آپ ان لوگوں کے نام رکھ سکتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض نہ ہو، تو لہذا مذاکرات اگر ہوں گے بھی، جب تک احتجاج کی قوت پی ٹی آئی کی نظر نہیں آئے گی ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے مجھے رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے، صرف کوئی معجزہ ہو سکتا ہے یا پھر خان اپنے تمام فیصلوں پہ نظر ثانی کرے اور پارٹی کو جو ہے یکجا کریں اور متحد کریں، ناراضگیوں کو جو ہیں یہ سارے بدنیتی پر مبنی جو فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا شیر افضل صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز آئے تھے، ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس پیغام کے بعد ہی انہوں نے انکار کیا، یا آج جو لب و لہجہ، اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نے انکار کیا ہوگا جو اتنے غصے میں آج عمران خان صاحب تھے؟ نہیں، خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط تھے ان کے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ جو خان صاحب کا لہجہ ہے نا، یہ ہمیشہ جو ان کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہیں اسی کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایک آپ نے لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے کہ میں نے اس پہ یہ آج سے کچھ عرصہ قبل 2 ماہ کی شرط رکھی تھی کہ 2 ماہ تک جو ہے زبان پہ اور سوشل میڈیا پہ کنٹرول کریں، لیکن یہ جب جنگ آ گئی اور اس کے بعد جو بیانات آ گئے تو انہوں نے جو ہے کافی نقصان پہنچایا۔ میں آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب، آپ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ یہ نہیں کر سکے، اور وہ بھی دوران جنگ؟ دیکھیں، جنگ میں جو حالات ہوئے، پھر بعد میں فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہوئی، کوئی رد عمل تو آنا تھا، اب وہ رد عمل وہ نہیں آ سکا جن کی ان کو توقع تھی، اور میرے خیال میں تو اگر پی ٹی آئی یا خان صاحب جو ہیں وہ ان کی توقع کے مطابق رد عمل دیتے تو یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کدھر ٹھہرتا؟ یہ ظلم و جبر، حقیقی آزادی، جمہوریت کی بالادستی، یہ تو بالکل یو ٹرن ہوتا، تو میرا خیال ہے خان بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف جو ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا تھا، لیکن بہرحال جو ہوا اس نے ڈیمیج کیا۔ اچھا، میں بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات، جی اب